اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فصل ثانی کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور پہلی فصل تھی علم المجادلہ پہ، جسے جدل بھی کہتے ہیں، علم المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ اس پر یہ پہلی فصل مشتمل تھی، جس میں مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، ان چار گروہوں کا ذکر تھا۔ اب یہ جو فصل دوم ہے، دوسری فصل ہے، اس میں جو باقی علوم خمسہ میں سے بچتے ہیں، یعنی چار، ان کا ذکر اس فصل دوم میں ہے۔ یعنی ایک علم التذکیر بآلاء اللہ، اور علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ، اور علم الاحکام۔ اور پھر علم التذکیر بایام اللہ کی ایک خاص جو قسم ہے، اس کا تذکرہ پھر آخر میں آتا ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ۔ بآلاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور وہ بہت ہی عمومی انداز میں اور عام فہم انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ تاکہ ہر شخص، کوئی پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی عربی ہے، عجمی ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی بھی ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان وہ اس کا ادراک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس انداز سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پہ فصل ثانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ الفصل الثانی فی بقیت مباحث العلوم الخمسہ، کہ دوسری فصل یہ باقی علوم خمسہ کی جو مباحث ہیں ان پر یہ مشتمل ہے۔ یہ جو اعلیٰ کا لفظ ہے، تھوڑی سی میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اعلیٰ تو جمع ہے نعمتیں، لیکن اس کی جو واحد ہیں وہ تین بیان کی جاتی ہیں، ایک الہوا، العلا، اور ایک الالہ، اور ایک العلیو۔ العلا جیسے الہوا ہم بولتے ہیں، ہوا یعنی خواہش، اور الالہ کے وزن پر العدا، اور العلیو الحبر۔ تو یہ یعنی اعلیٰ کے تین طرح کے واحد بنتی ہیں، سنگولر ہیں یہ۔ اور نعمتیں بھی جیسے میں نے ابھی مختصر بیان کیا کہ نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک تو عام نعمتیں ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہیں، اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو مخصوص یعنی خاص علاقوں کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، خاص افراد کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی ایک نعمت ہے، ایک چیز ہے کہ جو اگر پاکستان میں ہے تو وہ یورپ میں نہیں ہے، یورپ میں ہے تو ادھر نہیں ہے۔ تو یہ بھی نعمتوں کا خاص علاقوں کے حوالے سے فرق بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح افراد بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی جیسے بادشاہ ہیں، ان کے پاس مخصوص نعمتیں ہیں، تو قرآن مجید نے عمومی نعمتوں کا اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ جسے بادشاہ بھی سمجھتے ہیں، جسے عوام بھی سمجھتے ہیں، جسے علماء بھی سمجھتے ہیں، فلاسفر بھی، سب بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور فرمایا کیا ہے؟ بیان التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کی یاد دہانی۔ فرمایا لیعلم، یہ جاننا چاہیے کہ ان نزول القرآن الکریم، کہ بے شک قرآن کریم کا نزول انما کانا لاصلاح النفوس البشریہ، کہ یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ نفوس بشریہ کی تہذیب و اصلاح ہو، یہ اس مقصد کے لیے۔ سواء برابر ہے، کانوا عربا او عجما، برابر ہے کہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، بدوا او حضرا، کہ وہ بدوی ہو یعنی دیہاتی ہو یا وہ شہری ہو، کوئی اس میں نہیں ہے، سب کے لیے قرآن پاک تہذیب اور اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ فلذالک، تو اسی لیے اقتضت الحکمت الالہیۃ،
الہیۃ، تو اسی لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا یا متقاضی ہوئی کہ اللہ یخاطب الناس فی التذکیر بآلاء اللہ، کہ لوگوں سے خطاب کیا جائے تذکیر بآلاء اللہ کے معاملے میں، الا بما تسعہ اذہانہم، کہ نہ لوگوں سے خطاب کیا جائے تذکیر بآلاء اللہ کے معاملے میں مگر اس طریقے سے کہ تسعہ اذہانہم، کہ ان کے ذہن اس کو سما سکیں، یعنی ان کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور اس کا اسلوب جو ہو وہ اتنا عام فہم اور سلیس اور آسان ہو کہ جس سے لوگوں کو سمجھ آئے اور ان کے ذہن اس کو سما سکیں۔ وَتُحِيطُ بِهِ مَدَارِكُهُمْ، اور ان کے حواس اس کا تذکیر بآلاء اللہ کا احاطہ کر سکیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو چونکہ نفوس بشریہ اور انسانوں کی اصلاح کے لیے اور تہذیب کے لیے چونکہ نازل کیا ہے، اور خواہ وہ عربی ہو، اجمی ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، کوئی بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تذکیر بآلاء اللہ کے معاملے میں اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا گفتگو کی کہ جس سے لوگوں کے جو اذہان ہیں وہ اس کو سما بھی سکیں، اور ان کے جو حواس ہیں وہ اس کا تذکیر بآلاء اللہ کا احاطہ بھی کر سکیں۔ ولا یبالغ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدۃ، اور پھر ان کی بحث میں اور تحقیق میں مبالغہ بھی نہیں کیا گیا، یعنی زیادہ کوئی مشکل بات نہیں کی گئی، آسان طریقے سے بات کو بیان کیا گیا۔ فصیح الکلام فی اسماء اللہ تعالی، اور کلام جو چلایا جاتا ہے یعنی قرآن پاک میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کے صفات میں بوجہ، ساتھ اس طریقے کے یمکن فہمہ، کہ اس کا جو فہم ہے وہ ممکن ہو جائے، یعنی یہ انداز قرآن پاک میں اختیار کیا گیا۔ والاحاطۃ، اور ممکن ہو احاطہ، بھی اس کلام کے ذریعے سے، بادراکن، ساتھ عقل کے، وفطانتن، اور ذہانت کے، عقل و ذہانت کے ذریعے سے کلام کا جو ہے احاطہ بھی ہو، اور اس کا جو سمجھنا ہے وہ بھی ممکن ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ انسان سمجھ سکے، ان کا ادراک انسان کو ہو جائے۔ خلق اکثر افراد الانسان علیہما، اور اکثر جو افراد ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں فی اصلی خلقتہم، اپنی فطرت کی اصل میں، ان دونوں پر، یعنی عقل اور ذہانت پر، ان دونوں پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ من دون حاجت الی ممارست الفلسفۃ الالہیۃ ومزاولۃ علم الکلامی، بغیر اس حاجت کے کہ فلسفہ الہیہ کی مہارت حاصل کریں، اور علم کلام میں جو محنت ہے یا ہمیشگی ہے اس کے بغیر ان کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سمجھ آ جائیں ان کو۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو فلسفہ الہیہ ہے اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے امور، یعنی اس میں بحث کی جاتی ہے ایسے امور کی کہ جو خارجی اور ذہنی، یعنی دونوں لحاظ سے مادے کے محتاج نہیں ہوئے ہیں، یعنی مادہ جسے ہم ٹینجیبل ایک چیز کہتے ہیں، ہم چھو کر دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ نہیں ہے، یعنی ان امور سے یہ بحث کرتے ہیں یہ فلسفہ الہیہ۔ جیسے مثال کے طور پر واجب الوجود ہونا ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ازل سے وہ ہے، وہ ابد تک ہوگا، جب وقت نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب زمان اور مکان نہیں تھا وہ تب بھی تھا، یعنی وہ اس حقیقت سے واقف ہے اور ہم اس کی حقیقت سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے کہ وہ کب تھا، نہیں تھا، کیا معاملہ تھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اب یہ جو واجب الوجود ہونا ہے یہ مادہ نہیں ہے،
تو وہ ابحاث، وہ امور جن سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور وہ خارجی اور ذہنی دونوں حوالوں سے وہ مادے کے محتاج نہیں، وہ امور، وہ معاملات، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفہ الہیہ ہیں۔ تو اب جو کچھ قرآن مجید نے تذکیر بآلاء اللہ کے حوالے سے، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے حوالے سے جو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ نہ تو اس میں کوئی فلسفہ الہیہ کی مہارت چاہیے، اور نہ ہی علم الکلام میں کوئی مہارت اور محنت چاہیے، دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کو جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اپنی نعمتوں کو، اس سے ایک عام آدمی بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا اثبات الذات و بیان الصفات، ذات کا اثبات اور صفات کا بیان۔ فاثبت سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ثابت کیا، ثابت فرمایا ذات المبدع اجمالاً، خالق کی ذات کو اجمال کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نہیں، اجمال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور اذا بعد نسخوں میں لأن بھی ہے، لأن معرفتہ، اور کیونکہ اس کی معرفت، کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے خالق کی، وہ مرکوزۃ فی فطرت بنی آدم، وہ بنی آدم کی فطرت میں وہ موجود ہے، اس لیے اجمال کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے کہ جس میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا شعور انسان میں رکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں تو یہاں فرمایا کہ جیسے سورۃ الاعراف کا میں نے حوالہ دیا کہ وہاں پر اسی بات کو ہی بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی ذات کا علم، یہ موجود ہے، مرکوز ہے بنی آدم کی فطرت میں۔ لا ترا طائفتن، نہیں تو دیکھتا طائفہ کو، ان میں سے، بنی آدم میں سے کسی طائفہ کو، تو کسی جماعت کو یا کسی گروہ کو تو نہیں دیکھتا، فی الاقالیم الصالحہ، کسی بھی اقالیم صالحہ میں۔ بعد نے تو یہاں سے جو اس سے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقامات، وہ ممالک جہاں پر معتدل مزاج لوگ اور سلیم الطبع لوگ جہاں پیدا ہوئے، اور وہ زمین کے جو ان افراد کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی، جیسے حجاز ہے، شام ہے، اور اس طرح کے اور علاقے۔ تو ایک تو یہ فی الاقالیم الصالحہ، یا اس سے صالحہ سے مراد یعنی وہ علاقے جو قابل رہائش بھی ہیں، والاماکن القریبہ من الاعتدال، اور وہ علاقے جو اعتدال کے قریب ہیں، یعنی جو معتدل علاقے ہیں۔ تو ینکرون ذالک، کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی وہ علاقے جو اقالیم صالحہ ہیں، اور وہ علاقے کے جو اعتدال کے قریب ہیں۔ اعتدال سے پھر مراد یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہ جہاں پہ معتدل مزاج لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ موسموں کے لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر اعتدال ہے، وہاں پر لوگوں کی طبیعتوں میں اعتدال ہے، جہاں پر انسانوں میں ایک شعور یا تعلیم یا اس لحاظ سے کہ لوگ اپنی جو زندگیاں ہیں وہ کسی طریقے اور ڈھنگ سے گزارنے والے ہیں، تو وہاں پر لاترا تو نہیں دیکھے گا کسی بھی گروہ کو ان میں سے کہ جو اقالیم صالحہ میں اور اماکن القریبہ من الاعتدال میں ینکرون ذالک جو رہتے ہیں، وہ اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا۔ یعنی یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھ دیا گیا۔ جیسے کسی دور میں درس نظامی کی ایک کتاب ہے حسامی اصول الفقہ کی، اس میں مجھے اب تک یہ بات یاد ہے، میں کئی جگہوں پر اس بات کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ عبارت یا یہ کوئی نقطہ اس وقت سامنے سے گزرا تھا، اس کے حاشیہ میں کہہ لیجیے یا شرح میں،
کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر اگر کہیں پہاڑی پر صحرا میں کسی جنگل میں رہتا ہے اور وہاں تک اس کے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں پہنچا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن وہ پھر بھی اس بات کا مکلف ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا عرفان وہ ضرور حاصل کرتا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا پھر بھی اس کو مکلف ٹھہراتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کا شعور اس میں رکھا ہے۔ تو یہ بنی آدم کی فطرت میں مرکوز کر دیا گیا ہے اللہ کا علم، اس کی ذات کا علم۔ تو یہاں پر اسی بات کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم ان کو انکار کرتا ہوا تم نہیں دیکھو گے۔ ولما، اور چونکہ کانا اثبات الصفات الالہیتی بطریق الامعان و تحقیق الحقائق مستحیلا بالنسبت الی افراد الانسانی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ثابت کرنا بطریق الامعان یعنی گہرائی کے انداز میں یا تہ میں اترنے، امعان کا اصل مطلب تو یہی ہوتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے، و تحقیق الحقائق، اور حقائق کی تحقیق کے ذریعے سے، مستحیلاً محال ہے، بالنسبت الی افراد الانسان، انسانی افراد سے نسبت کر کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو غور و فکر کے ذریعے سے اور حقائق کی تحقیق کے ذریعے سے ان کا اثبات کریں، تو یہ تو بات ناممکن تھی۔ وَلَوْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى صِفَاتِهِ تَعَالَى اطلاقاً، اور اگر نہ وہ مطلع ہوتے اللہ تعالیٰ کی صفات پر مکمل طور پر بالکل، لم يصلوا إلى معرفة الربوبية التي هي انفع الاشیاء فی تہذیب النفوس، تو پھر وہ نہ پہنچ پاتے ربوبیت کی معرفت تک کہ جو تہذیب نفوس میں فائدہ دینے والی ہے بہت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھیے قرآن مجید میں اپنی صفات کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہ صفات کے جو انسانوں میں بڑی پسندیدہ ہیں، انسان ایک دوسرے پر تعریف بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صفات کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے، مثال کے طور پر جیسے رحیم ہونا ہے، جیسے حلیم ہونا ہے، علیم ہونا ہے، یا جیسے سماعت ہے، بصارت ہے، دیکھنا ہے۔ اب ان صفات، لیکن وہ صفات کے جو عقائد باطلہ پر مشتمل ہیں تو اس کی ممانعت کر دی ہے، جیسے بیٹا ہونا، یا جیسے جزا و فضا کرنا، انسان جزا و فضا کرتا ہے، روتا ہے، تو ایسی جو صفات کے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں یا کم تر ہیں تو ان کو وہاں پر استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ صفات الہیہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ان کا عرفان انسان کے لیے اس طرح فائدہ مند ہے کہ چونکہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح النفوس ہے، نفوس بشریہ ہے، تہذیب النفوس بشریہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی صفات الہیہ کے ذریعے سے انسان کو کی تہذیب نفوس پھر کی ہے، اس کی اصلاح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی صفات کے ذریعے سے۔ اور پھر ان صفات کو کیسے بیان کیا؟ آگے پھر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تعالیٰ، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تھا کہ أَنَّهُ اخْتَارَ شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْكَامِلَةِ، کہ پھر اس نے کچھ صفات کو پھر بشریہ کاملہ کی، جو انسان کی جو کاملہ صفات ہیں یعنی خوبصورت اور اچھی صفات، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا صفات کو، التی یعرفونہا، وہ صفات کی جن کو انسان پہچانتے ہیں، ویجری التمدح بوجودہا فیما بینہم، کہ وہ پھر وہ تمدح یعنی تعریف اور فخر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اپنے وجود کے ساتھ ان کے درمیان، یعنی پھر لوگ بیٹھ کر ان تعریفات کے ذریعے سے اور فخر کے ذریعے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، یا کسی کی تعریف کرنی ہوئی تو پھر وہ ان صفات کو، صفات کاملہ اور بشریہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان صفات کو منتخب کیا۔ فَاسْتَعْمَلَهَا، تو پھر ان کو استعمال کیا، بِأَزَائِلْ الْمَعَانِ الدَّقِيقَةِ الْغَامِدَةِ، بمقابلہ معانی دقیقہ اور غامدہ کے، یعنی وہ معانی کے جو مشکل ہیں اور غایت درجے کے مشکل ہیں، انتہائی مشکل کے، ان کو نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے،
یعنی ان کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا کہ جو صفات بشریہ کاملہ ہیں، التی لا مدخل للعقول البشریہ فی ساحت جلالہا، کہ جو ان صفات کی جلال عظمت کے میدان میں انسانی جو عقل ہے، عقول بشریہ ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی ایسی صفات کو کہ جو بڑے معانی دقیقہ کے ساتھ اور غامدہ کے ساتھ ہوں، ان کو نہیں بیان کیا، وہ تو انسانی عقل پھر سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا شعور یا اس کے بارے میں کس طرح انسان ایک معرفت کو حاصل کرتا ہے، تو ذات کی تو معرفت ہو نہ سکی، جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو آخر کچھ ہم نے سمجھنا یا اس کی معرفت تو پانی ہے، تو وہ پھر صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، پھر صفات اگر وہ اپنے ہی سطح کی صفات کو بیان کرتا، یعنی دقیقہ کو، غامدہ کو بیان کرتا، تو پھر اور مشکل ہو جاتا، وہ بھی ہماری عقول میں نہ آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسانی صفات، صفات کاملہ، صفات بشریہ کاملہ، کہ جو انسان جس سے ایک فخر اور تعریف کرتا ہے اور آپس میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیان کیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وجعل الاصل المصرح، لیکن پھر ایک ضابطہ واضح طور پر بیان بھی یہ کر دیا، وہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی تو جیسی کوئی مثال بھی اس جیسی کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی۔ تو فرمایا تریاقا للداء العضال من الجہل المرکب، اور یہ جو لیس کمثلہ شیء ہے نا، یہ اصل جہل مرکب کہ جو ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج ہے یہ۔ یعنی انسان اگر صفات کے ذریعے سے خدا کو جانے گا تو پھر وہ کہیں جہل مرکب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنا، خوش فہمی میں مبتلا ہونا۔ انسان پھر خام خواہ اللہ کے بارے میں اس فہم میں مبتلا ہو جاتا کہ جی میں نے تو خدا کو سمجھ لیا ہے، کیونکہ مجھے صفات کی ساری سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا، اللہ نے خود بتا دیا ہمیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ بھئی اس جیسی کوئی چیز کیا، اس کی تو مثال بھی کوئی نہیں ہے اس کی، تو یہ بیان کر دیا۔ اب دیکھیے آگے فرمایا کہ وَمَنَعَ مِنْ اثبات صفات البشریہ، اور منع کیا صفات بشریہ کے اس بات سے التی تصیرو، کہ جو ابھارتی ہیں اوہام کو، وہم کو پیدا کرتی ہیں، الی العقائد الباطلہ، باطل عقائد کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ کا اثبات الولد، کہ جیسے بچے، بیٹے کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، والبکا، رونا، والجزا، اور گریہوزاری کرنا، لہو تعالی شان، اس اللہ تعالیٰ کی جس کی شان بلند ہے، اس کے لیے اس کا اثبات، اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی نا، ایک صفات بشریہ کاملہ ہیں، یعنی اچھی صفات ہیں، خوبصورت ہیں، اور ایک صفات انسان کی وہ ہیں کہ جو کم تر ہیں۔ تو وہ صفات یعنی کم تر کہہ لیجئے یا انسان کی بشریت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب وہ جو انسانی بشریت کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ثابت ہو سکتی نا، اس سے پھر ہوتا کیا ہے؟ اس سے عقائد باطلہ پھر وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد کا ثابت کرنا اللہ کے لیے، اللہ کیا ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو پھر اس کی بھی ممانعت کر دی، یعنی انسان کو ایک درمیان کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سماعت سننا جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری سماعت کے ذریعے سے بات کو سمجھا دیا، لیکن اس کی سماعت کیسی ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ کیسے سنتا ہے۔ اور ہم تو جب سنیں گے، ہمارے لیے تو کان کا ثابت ہونا ضروری ہے نا کہ ہمارے پاس کان ہے، قوت سماعت ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح کی قوت سماعت اللہ کے لیے ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اب آگے بیان کیا صفاتہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ توقیفیہ ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ توقیفی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید نزول کے مطابق ہوتا، جس طرح نازل ہوا، تو پھر سورت اقرا تھی، مدثر تھی، مزمل تھی، اس طرح کر کے پھر یہ ترتیب بنتی، اور آیات بھی آگے پیچھے ہو جاتی۔ سورت الحمد جو ہے، سورت الفاتحہ، یہ شروع میں پھر نہ آتی۔
تو یہ توقیفی کیا ہے؟ توقیفی سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی، یعنی اس کے لیے ہم کوئی باہر خارجی کوئی سبب اور وسیلہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ توقیفی ہیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعارف اور جو صفات قرآن نے بیان کر دی ہیں وہ ہمارے لیے وہی ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی صفت ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ توقیفی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس میں بڑا یعنی ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سیٹ پیٹرن ہمیں مل گیا، ورنہ معاملہ کیا ہوتا اگر یہ توقیفی نہ ہوتی تو پھر انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے، بھٹکنے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن نے جو میری صفات کو بیان کیا ہے، جو میں نے خود تم کو بتا دی ہیں، یہی میری صفات ہیں، یہ توقیفی ہیں، تم اپنی طرف سے کوئی گھڑ نہیں سکتے، اپنی طرف سے کوئی بنا نہیں سکتے۔ مشرکین اس لیے گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرے کفر کے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود ہی اپنی طرف سے صفات بنانا شروع کر دی تھی، اور پھر ان صفات میں دوسروں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کفر اور شرک کی بنیاد بن جاتی یہ بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں اس کو توقیفی کر دیا کہ اب جو اللہ نے بیان کر دیا، جو کتاب اور سنت میں آ گیا، بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں فرمایا وَإِنْ أَمْعَنْتَ النَّظْرَ فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور اگر تو ذرا غور کرے، جو پیچھے ہم نے امعان کا لفظ بولا تھا باب فعال کے وزن پر، تو اس کا مطلب ہے کہ نہایت غور کرنا، کہ اگر تو ذرا گہرائی کے ساتھ غور کرے، سوچے فی مسئلۃ صفات الہیہ، صفات الہیہ کے مسئلہ میں، تجلی لک ان الجریہ علی مسطرۃ العلوم الانسانیۃ غیر المکتسبۃ، کہ واضح ہوگا تیرے لیے کہ چلنا اوپر راستے کے علوم انسانیہ غیر مکتسبہ کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ علوم انسانیہ غیر مکتسبہ سے مراد یہ جو فطرت ہے انسان کی، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اور اب آگے دیکھیے وَتَمْيِيزَ صِفَاتٍ، اور صفات میں تمییز کرنا، یجوز جائز ہے کہ ان تنسب الی اللہ تعالی، کہ یہ کہ نسبت کی جائے طرف اللہ تعالیٰ کے، ولا یقع بہا خلل، اور اس کے ساتھ کوئی خلل بھی نہ ہو، عن الصفات التی یؤدی اثباتها الی الاوہام الباطلہ، اور تمیز کرنا ان صفات کی کہ جو پہنچاتا ہے اس کا اثبات، ان صفات کا اثبات طرف اوہام باطلہ کے، امر دقیق، یہ بڑا امر دقیق ہے، بڑا مشکل یہ مسئلہ ہے، خطیر للغایتی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ غایت درجہ میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے خطیر یا خطر، خاطرہ باب کاروما یکرمو سے ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے عالی مرتبت ہونا، یعنی خطیر للغایتی سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا ہی انتہا والا مسئلہ ہے، انتہائی غور و فکر والا مسئلہ ہے، اور نہایت ہی دشوار یہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف صفات ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بیان کر دی کہ ان کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن دوسری صفات وہ ہے کہ وہ ہمیں اوہام باطلہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ان دونوں صفات میں تمیز کرنا در حقیقت یہ امر دقیق ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے اور غایت درجہ کا یہ اہم کام ہے۔ لا یدرک غورہ جمہور الناس، کہ نہیں پاتے اس کی گہرائی کو لوگوں کی اکثریت، اس چیز کو لوگوں کی اکثریت نہیں پاتی۔ فلا جرما، تو یقیناً کان ھذا العلم توقیفیا، تو اس لیے یہ علم توقیفی ہے۔ لم یسمح فیہ بالبحث بحریۃ و اطلاق، تو اس لیے اس میں اجازت نہیں ہے بحث کی آزادی کے ساتھ اور چھوٹ کے ساتھ، آزادانہ بحث کی پھر اب اس معاملے میں اجازت نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ یعنی انسان کا دیکھیے پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کے علوم انسانیہ غیر مکتسبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک فطرت کو پیدا کیا، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ
جیسے میں نے ایک درس میں مثال بھی دی تھی کہ انسان کا بچہ ہے تو وہ کبھی بھی کچا گوشت نہیں کھائے گا یا کبھی پانی کی طرف نہیں دوڑے گا۔ بطخ کے بچے کو آپ دیکھیں گے وہ پانی کی طرف جائے گا، شیر کے بچے کو آپ دیکھیں گے وہ گوشت اس کے سامنے رکھیں گے وہ کھائے گا۔ تو انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک جبلت ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں انسان کے اندر۔ تو جو انسان کے اندر موجود ہیں وہ تو واضح بات ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے، انسان ایک راستے پر چلتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی تمیز کرنا ہے دونوں صورتوں میں، یعنی ایک صورت وہ ہے کہ جو واقعی جائز ہے کہ آپ منسوب کر دیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اوہام باطلہ کی طرف، عقائد باطلہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر اب ان دونوں چیزوں میں آپ نے تمیز کرنی ہے، اب یہ تمیز کرنا یہ ہر انسان کے بس کا کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ معاملات میں غور و فکر نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس علم کو توقیفی کر دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد کر لیا، کتاب و سنت کے، شریعت کے سپرد کر دیا اس کو۔ اب اس میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور چھوٹ کے ساتھ وہ اس پر بحث کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو چاہے اور منسوب کرتا پھرے۔ اب اس سے آگے آئیے، بیان آلائہ تعالی و آیاتی قدرتہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا اب بیان ہوتا ہے۔ واختار سبحانہ و تعالیٰ من آلائہ و آیات قدرتہ ما یستوی فی فہم الحضری والبدوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنی نعمتوں میں سے اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے جو برابر ہے، فی فہمہ الحضری، جو ایک شہری کے فہم میں بھی، والبدوی ایک دیہاتی کے فہم میں بھی، والعربی والعجمی عربی اور اجمی کے فہم میں بھی، ان نعمتوں کو اور ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ بڑی نعمتیں اور بڑی نشانیاں اس کائنات میں، لیکن کئی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے میں واقف نہیں ہوں اور ہم واقف نہیں ہیں، کئی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن تک ہم نہیں پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کرتا تو اس سے نقصان کیا ہوتا؟ یعنی اس سے یہ نقصان ہوتا، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ غیر معلوم کی طرف جاتا ہے نا، اگر وہ مشکل چیز ہے تو پھر وہ اس میں ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی تفتیش میں، تحقیق میں، تفحص میں، اس میں ہی گم ہو جائے گا۔ اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ پھر پس پش چلا جاتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تذکیر بیاہ، تذکیر کا لفظ پہلے استعمال ہوا، یعنی یاد دہانی، وہ تو ختم ہو گئی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ آگے جا کر اس کی بڑی خوبصورت مثال دیں گے، میں کہتا ہوں وہ لکھ لینی چاہیے مثال ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے، کسی کا قول نقل کیا ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اور اسی لیے لم یذکر النعم الروحانیت المخصوصۃ بالعلماء والاولیاء، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی مخصوص نعمتوں کا جو علماء اور اولیاء کے ساتھ خاص ہے ان کا نہیں ذکر کیا۔ یعنی ایک عالم ہے، وہ کوئی مسئلہ سمجھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور جب وہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ جو فرحت ہے، یہ جو خوشی ہے، اسی طرح ایک بزرگ ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر وہ کوئی اپنی زندگی میں کوئی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع میں کوئی کام کرتا ہے، اس کو جو روحانی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اب وہ اس کا تجربہ اسی کے ساتھ ہے، ایکسپیرینس اسی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی باتوں کو نہیں بیان کیا۔ وَلَمْ يُخْبِرْ بِالنِّعَمِ الْإِرْتِفَاقِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ بِالْمُلُوكِ، اور نہیں بیان کیا، خبر دی اللہ تعالیٰ نے ان مادی مخصوص نعمتوں کی جو بادشاہوں کے ساتھ ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ما ينبغي ذکرہ، جس کا ذکر کرنا مناسب تھا، لائق تھا، اس کا ذکر کیا۔ مثل خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا۔ وانزال المطر من السحاب، بادلوں میں سے بارش کے نازل ہونے کا ذکر کیا۔ وتفجیر الینابیع فی الارض، اور زمین میں یہ ینابیع کا پھوٹنا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یعنی ینابیع سے مراد چشمے
کہہ لیجئے کہ چشمے جو پھوٹے زمین میں، تو اس کا ذکر کیا۔ وَإِخْرَاجِ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ، اور مختلف قسم کے پھل اور دانے غلے ان کے نکلنے کا ذکر کیا۔ وَالْأَزْهَارِ، اور پھولوں کا، بالماء، پانی کے ذریعے سے۔ وَإِلْهَامِ الصَّنَائِعِ وَالْحِرَفِ الضُّرُورِيَّةِ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کاریگری کا اور ضروری پیشوں کا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ وَخَلْقِ الْقُدْرَةِ لِمُمَارَسَتِهَا وَمُزَاوَلَتِهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو مہارت کا اور طاقت کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اس کی جو تخلیق ہے، یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مشکل باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ وقد نبہ فی مواضع کثیرۃ علی اختلاف احوال الناس عند ہجوم المصائب، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی فی مواضع کثیرۃ، بہت سی جگہوں میں، علی اختلاف احوال الناس، لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے پر، عند ہجوم المصائب، مصیبتوں کے پیش آنے کے وقت، وانکشافها، اور ان مصیبتوں کے دور ہونے کے وقت، ببیان الامراض النفسانیۃ الکثیرۃ الوقوع، ساتھ بیان کرنے نفسانی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے، کہ جو کثیرۃ الوقوع، کثرت سے جو واقع ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر بیان بھی کیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مصیبتوں کو یا امراض کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، روحانی بیماریوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی کہ جو لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، تو ان کو بیان کیا۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن میں ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کم ہمت ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ انسان کو جب شر چھوتا ہے تو یہ جزع و فضا کرتا ہے، او بکا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو خیر پہنچتی ہے تو پھر یہ انسان بخل کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں جی ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیسا کہہ دیا انسان کب کم ہمت ہے، یہ تو بڑا ہمت والا ہوتا ہے جی۔ اور اسی طرح جب تکلیف پہنچتی ہے جزع و فضا کرتا ہے انسان، اور اسی طرح جب انسان کو کوئی مال پہنچتا ہے، کوئی سہولت، کوئی آسائش، کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اپنے تک رکھوں، دوسرے کو نہ دوں۔ اب یہ ایسی چیزیں بالکل ظاہر و باہر باتیں ہیں، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ مصائب، جو مصیبتیں انسان کو پیش آتی ہیں اور جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تو اس پر لوگوں کے احوال اور لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کے رویے بدلتے ہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں تنبیہ کی ہے، اور پھر روحانی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو اکثر طور پر واقع ہوتی ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اس عبارت کا مقصد ہے۔ وقد نبہ فی مواضع کثیرۃ علی اختلاف احوال الناس عند ہجوم المصائب وانکشافها ببیان الامراض النفسانیۃ الکثیرۃ الوقوع۔ اب اس سے آگے ہے بیان التذکیر بایام اللہ۔ اچھا، اب بآلاء اللہ کا بیان ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے تذکیر بایام اللہ کا۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ وختار سبحانہ و تعالیٰ من ایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایام میں سے بھی کچھ کو منتخب کیا، آئی من الوقائع التی احدثها اللہ تعالی من قبیل تنعیم المطیعین و تعذیب المجرمین، یعنی ان واقعات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے رونما کیے، ظاہر کیے، نعمت دینے کے معاملے میں مطیعین کو اور عذاب دینے کے معاملے میں مجرمین کو۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف واقعات کو بیان کیا ہے کہ ایک طرف وہ طبقہ کہ جو اطاعت کرنے والے ان کو نعمتیں دی، اور دوسری طرف وہ طبقہ جو نافرمانی کرنے والے ان کو سزا ملی۔ ما قرأ اسماعہم من قبل، اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جو پہلے سے ہی ان کی سماعتوں کو کھٹکا چکے تھے، یعنی پڑھ چکے تھے ان کی سماعتوں میں۔
وَكَانُوا قَدْ سَمِعُوا عَنْهُ بِالْإِجْمَالِ، اور اس کے بارے میں بالاجمال وہ جانتے تھے۔ مثلا قصص قوم نوح کا قصہ، وعاد عاد کا قصہ، سمود کا قصہ، التی تتلقاها العرب ابن عن جد، کہ ان واقعات کو سن چکے تھے اپنے آبا و اجداد سے، عرب کے لوگ اپنے آبا و اجداد سے، باپ دادا سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں سن چکے تھے۔ اور اسی طرح ومثل قصص ابراہیم کا قصہ، وقصص انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کے قصے، التی الفتها اسماعهم لطول اختلاط العرب مع اليہود، کہ یہ مانوس تھی ان کی سماعتیں ان سے، کیوں؟ اس لیے کہ عرب بڑے عرصے سے رہتے تھے اکٹھے، یعنی مل جل کر یہود کے ساتھ۔ ولم یذکر القصص الغریبہ، اور اجنبی قسم کے قصے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے، غیر المالوفۃ للعربی، کہ جو غیر مانوس تھے عرب کے لیے ان کو نہیں بیان کیا۔ ولا اخبار مجازات الفارس والہنود، اور نہ ہی فارس اور ہنود کی جو جزا و سزا کے خبریں ہیں ان کو بھی بیان نہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے غیر مانوس سے تھے، اجنبی سے تھے۔ یہاں مجازات کا مطلب جزا و سزا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد جنگیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا، جو قصص غریبہ ہیں، اجنبی قصے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ ذکر من القصص ما هو الغرض منہ، اچھا ذکر کی گئی قصوں سے وہ باتیں جو ان قصوں سے غرض تھی، جو اصل مقصد تھا، جو مقصود تھا ان قصوں سے، انہی باتوں کو بیان کیا گیا۔ یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ ہر جز کو، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بیان کیا گیا ہو، بس جو مقصد تھا بس اسی کو بیان کر دیا۔ وانتزع سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے نکالا یا انتخاب کیا، من القصص المشہوراتی، مشہور قصوں میں سے جامع طور پر، تنفع فی التذکیر والموعظہ، کہ جس سے فائدہ ہو تذکیر میں اور موعظہ میں۔ ولم یسرد القصص بتمامها مع جمیع خصوصیاتها، اور نہیں بیان کیا قصوں کو ان کے تمام کے ساتھ، تمام ان کی خصوصیات کے ساتھ، یعنی مکمل طور پر ہر خصوصیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ قصوں کو بیان نہیں کیا۔ اچھا اب فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، والحکمت فی ذالک، فرمایا کہ ان العوام، کہ بے شک عوام، اذا سمعوا قصۃ نادرۃ، کہ جب عوام سنتی ہے قصہ نادرہ، غایت الندرۃ، انتہائی نادر قصہ، انٹیک یا یونیک آپ سمجھ لیجئے، کہ جب وہ اس کو عوام سنتی ہے نا، او ذکرت القصۃ عندهم بجمیع خصوصیاتها و تفاصیلها، کہ جب یا پھر قصے کو ان کے سامنے پوری تمام خصوصیات اور تفاصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے نا، تو فإن تباعهم، تو پھر ان کی جو طبیعتیں ہیں، تمیل الی نفس القصۃ، تو وہ پھر قصے کی طرف ہی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ وَيَفُوتُهُمُ الْغَرْضُ الْأَسَاسِي الَّذِي هُوَ التَّذَكُّرُ، تو پھر جو غرض اساسی ہے، بنیادی جو مقصد ہے، وہ پھر فوت ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ هُوَ التَّذَكُّرُ، اور وہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے خطباء اور ہمارے مقررین اور بڑے علماء جو ہیں، یعنی جو خطیب طرز کے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں آپ دیکھیے وہ ایسے ایسے قصے بیان کرتے ہیں۔ اب ان قصوں میں ہوتا کیا ہے، یعنی ایک تو قرآن مجید نے جتنا بیان کیا اتنا نہیں کرتے، موضوع روایات، من گھڑت روایات وہ شامل کر کے، اسرائیلی روایات شامل کر کے وہ قصے لوگوں کو سنائیں گے، کیونکہ قرآن کا جو قصہ ہے وہ تو ہے مقصد کے تحت، اور وہ ایک غرض تک آپ کو پہنچاتا ہے، وہ کیا تذکر ہے۔ اب تذکر کے علاوہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کانوں کا ایک مزہ ہوتا ہے، وہ تو پورا نہیں ہوتا۔ ان قصوں سے تو مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنا تزکیہ کرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اگر تم میں یہ اعمال اور یہ حرکات اور یہ نافرمانیاں پائی جائیں گی تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ اب یہ چیزیں ذرا چونکہ ریالٹی کو فیس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے،
تو وہ پھر خواب اور قصے اور یہ باتیں یہ لوگوں کو زیادہ پھر محظوظ کرتی ہیں، لوگوں کو خوش کرتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی پھر یہ انداز اختیار کر لیا گیا۔ اب دیکھیے یہ وہ قول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعَارِفِينَ، کہ ایک عارف نے یہ کہا ہے، یعنی اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک عارف نے کہا، کیا کہا؟ ان الناس، کہ بے شک لوگوں نے لما حافظوا قواعد التجوید، کہ جب شروع کیا حفظ کرنا تجوید کے قواعد کو، کہ قرآن پاک کو کس طرح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، عین کیسے نکالی جائے، اور یہ حا ہے، یہ ضاد ہے، تو یہ جو انداز ہمارے ہاں زیادہ اختیار کر لیے گئے۔ شغلوا عن الخشوع فی التلاوت، تو اس نے تلاوت میں جو خشوع تھا نا اس سے غافل کر دیا، بس لوگ تجوید میں لگ گئے، جو خشوع خضوع قرآن کی تلاوت سے جو رکت طاری ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ ولما بدا المفسرون یتکلمون فی الوجوہ البعیدۃ فی التفسیر، کہ جب یہ مفسروں نے کلام شروع کر دیا نا احتمالی باتوں میں، بہت دور کی باتوں میں، کہ جو یعنی جس کا اب کوئی امکان نہیں ہے، اگر کوئی امکان ہے تو وہ پتہ نہیں کب ہونا ہے، ان بحثوں میں الجھ کر مفسرین نے کیا کیا؟ اصبح علم التفسیر نادرا کالمعدوم، تو علم تفسیر جو ہے وہ گویا کہ نادر ہو گیا، نادر بھی ایسا کہ گویا کہ وہ معدوم ہی ہو گیا، یعنی یہ جب انداز اختیار کیا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عام فہم انداز سے اللہ تعالی ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اور وہ ایک عام آدمی کے لیے، ہم سب کے لیے اپنے کردار کو سنوارنے، اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ کلام کا اتنا اثر ہے قرآن پاک کو جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کا اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ایک بادشاہ کا کلام ہونا تو وہ بھی اس میں بھی ایک بڑی جلالت ہوتی ہے، بڑی وجاہت اور رعب ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا مالک الملک کا یہ کلام ہے، تو جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، رکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تجوید میں ہم گھس گئے اور بہت زیادہ اس کا ہم نے خیال کرنا شروع کر دیا تو جو خشوع ہے اس سے ہم غافل ہو گئے، اور جب مفسرین نے وجوہ بعیدہ جو احتمالی باتیں ہیں، بعیدہ احتمالی باتیں اپنی جگہ اور پھر بعیدہ ہے دور کی باتیں، ان پر جب کلام کرنا شروع کر دیا تو علم تفسیر ختم ہو گیا۔ علم تفسیر تو اس لیے تھا کہ تاکہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے یا جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ القصص المتکررۃ فی القرآن، اب قرآن مجید میں قصے تکرار کے ساتھ بھی آئے ہیں، تکرار کے ساتھ بھی آئے ہیں قصے، اور کچھ قصے ایسے ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ نہیں آئے، ایک ہی دفعہ آئے ہیں۔ وَمِمَّا تَكَرَّرَ مِنَ الْقِصَصِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اس میں سے وہ قصے کے جو قرآن پاک میں تکرار سے آئے ہیں وہ کون سے؟ قصۃ خلق آدم من الطین، آدم کی تخلیق کا قصہ، مٹی سے حضرت آدم پیدا ہوئے وہ قصہ، وہ سجود الملائکۃ لہ، اور آدم کو ملائکہ کا سجدہ، وہ استکبار الشیطان عنہ، اور اس سجدے سے آدم سے شیطان کا استکبار، انکار سجدے سے، وَقَوْنِهِ مَلْعُونًا، اور اس کا ملعون ہونا، وَسَعْيِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِضْلَالِ بنی آدم، اور اسی طرح اس شیطان کی کوشش کرنا اس کے بعد بنی آدم کو گمراہ کرنے میں۔ وَقِصَصُ مُحَاجَّةِ نُوحٍ وَہُودٍ وَصَالٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَلُوطٍ وَشُعَيْبٍ علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب، ان کی جو بحث ہے، مباحثہ ہے، اس کا قصہ مع شعوبہم، اپنے قبیلوں کے ساتھ، و اقوامہم، اور اپنی قوموں کے ساتھ، فی توحید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، والامر بالمعروف، امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں، و استکبار الاقوام عن الایمان، اور ایمان سے قوموں کا انکار، استکبار، سرکشی، و ادلائہم بشبہات رقیقۃ، اور ان کا اقوام کا شبہات رقیقہ کو پیش کرنا، یہ قرآن میں بیان ہے۔ وردود الانبیاء علیہا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کو رد کرنا، یعنی ردود سے مراد اور جواب دینا، و ابتلاء الاقوام بالعقوبۃ الالہیہ، اور اقوام کا مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں،
و ظہور نصرت اللہ تعالیٰ فی حق الانبیاء و اتباعہم، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور، مدد کا انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے حق میں۔ وقصص موسیٰ علیہ السلام مع فرعون و ملئہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات فرعون کے ساتھ اور اس کے اعیان کے ساتھ، وزراء کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ، ومع سفہاء بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے بے وقوفوں کے ساتھ، ومقابرتہم معہ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہٹ درمی، وعقاب اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی سزا لأولئک الاشقیاء، بدبخت لوگوں کے لیے، وظہور نصرت اللہ تعالی متتالیۃ لنجیہ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور مسلسل متتالیہ نجی کے لیے، نجی اللہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے نجات دی۔ وقصص داود و سلیمان علیہ السلام، حضرت داود اور سلیمان کے قصے، وخلافتہما، اور ان کی خلافت، وآیاتہما، اور ان کی آیات، وکراماتہما، اور ان کی کرامات۔ یہ بھی بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا، یعنی حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور ان کی کرامات۔ وقصص محنت ایوب و یونس علیہ السلام، حضرت ایوب اور یونس کی آزمائش کے قصے، وظہور رحمت اللہ تعالی لہما، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت کا ظہور۔ وقصۃ دعاء زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا کی دعا کا قصہ، واستجابت اللہ تعالی ایاہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو قبول کرنا اللہ کا۔ وقصص سیدنا عیسیٰ العجیبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب قصوں کا بیان، من ولادت ہی، اس کی ولادت کا، من غیر اب، باپ کے علاوہ، وتکلمہ فی المہدی، اور اس کا کلام کرنا مہد میں، وظہور الخوارق علی یدہ، اور اس کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور۔ فذکرت ھذہ القصص فی القرآن العظیم، اور ذکر کیا گیا ان قصوں کا قرآن پاک میں، باسالیب متنوعۃ من الایجاز والاتناب، مختلف اختصار اور اتناب اور تفصیل کی طرز پر، حسب مقتضی الاسالیب المرعیۃ فی الصور، اور اس تقاضے کے مطابق کہ صورت میں ان کی رعایت رکھی گئی، ان کی رعایت اختیار کی گئی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا اور کہیں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا، اور یعنی ان اسلوب کے تقاضے کے مطابق کہ جو صورتوں میں جن کا لحاظ رکھا گیا، جن کی رعایت کی گئی۔ اب آخر میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہتا تھا کہ تذکیر بعد بالموت و ما بعدہ، اس کا ہم اگلے سیشن میں یہاں سے ہم آغاز کریں، تو آج میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں۔ صرف دو پیراگراف چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں۔ ما ذکرت من القصص مرتن او مرتین فقط، اب وہ قصے کہ جو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ قرآن مجید میں آئے وہ ہیں، وَأَمَّا الْقِصَصُ الَّتِي لَمْ تتکرر فی القرآن، لم تتکرر فی القرآن، کہ بہرحال وہ قصے کہ جو قرآن میں بار بار نہیں آئے، بل وردت فی موضع او موضعین فحسب، جو فقط ایک جگہ پہ یا دو جگہوں پہ آئے۔ وہ کیا ہے؟ قصۃ رفع سیدنا ادریس علیہ السلام مکان علیہ، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان پر رفعت کرنا، بلند کرنا، یہ واقعہ یعنی قرآن مجید میں ہم نے اپنے ہفتے کے درس میں بھی مختصر اس پر روشنی ڈالی تھی۔ وقصۃ محاجت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لنمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث یا مکالمہ آپ کا نمرود کے ساتھ، ومشاہدتہ لاحیاء الطیر، اور آپ کا پرندے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنا۔ وقصۃ ذبح ولدہ الوحید، اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا قصہ۔ وقصۃ سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ وقصۃ ولادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ۔ وإلقائہ فی الیم، اور آپ کو دریا میں ڈالنے کا قصہ۔ وقتلہ القبطیہ، اور آپ نے قبطی کو جو قتل کیا اس کا قصہ۔ وتوجہہ الی مدین، اور آپ کا رخ کرنا مدین کی طرف۔ وتزوجہ ہناک، اور پھر وہاں پر آپ کی شادی ہونا۔ ورؤیتہ النار علی الشجرۃ، اور آگ کا درخت پر دیکھنا۔ وسماع الکلام منہا، اور پھر اس سے کلام سننا۔
وقصۃ ذبح البقرۃ اور گائے کی ذبح کا قصہ، وقصۃ لقاء موسیٰ مع الخضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر سے یہ قصہ، وقصۃ طالوت والجالوت طالوت اور جالوت کا قصہ، وقصۃ بلقیس کا قصہ، وقصۃ ذوالقرنین کا قصہ، وقصۃ اصحاب کہف کا قصہ، وقصۃ الرجلین المتحاورین دو مردوں کے باہمی گفتگو کا قصہ، وقصۃ اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ، وقصۃ الرسل الثلاثہ الذین بعثهم عیسیٰ علیہ السلام لدعوت الدین اور قصہ 3 بھیجے ہووں کا کہ جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا دعوت دین کے لیے، وقصۃ مومن کا قصہ الذی قتلہ الکفار شہیداً کہ جسے کفار نے شہید کر دیا، وقصۃ اصحاب فیل کا قصہ۔ اب آخر میں اس کی غرض کو بیان کر دیا، فرمایا فلیس الغرض من سرد هذه القصص فی القرآن العظیم کہ نہیں غرض ان قصوں کو بیان کرنے سے قرآن پاک میں معرفتہا ان کی معرفت بانفسہا بعینہ ان کی معرفت بعینہ بل الغرض الاساسی یعنی یہ غرض نہیں ہے کہ ان قصوں کی فقط معرفت حاصل کر لی جائے، بلکہ الغرض الاساسی اس کی غرض اساسی بنیادی مقصد کیا ہے، ہوا ان ينتقل الذہن القاری وہ یہ ہے کہ تاکہ قاری پڑھنے والے کا ذہن و سامع سننے والے کا ذہن متوجہ ہو منتقل ہو الی شناعت الشرک والمعاصی شرک اور نافرمانی کی جو شناعت ہے قباحت ہے اور انتہا کی جو اس کی گندگی ہے وہ پتہ چلے، ومعاقبۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر اس پر شرک اور معاصی پر جو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے اس کا وہ معلوم ہو، انسانی ذہن اس طرف منتقل ہو، اطمینان المؤمنین اور مؤمنین کا اطمینان بنصرت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد پر ان کا اطمینان، وتأییدہ اور اللہ تعالیٰ کی تائید پر مومنین کا اطمینان، وظہور الطافہ و افضالہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایات کا ظہور فی حق عبادہ المخلصین مخلص بندوں کے حق میں، اللہ کے مخلص بندوں کے حق میں یہ سب کچھ ظاہر ہو، نصرت تائید الطاف افضال یہ اللہ کے نیک بندوں کے حق میں ظاہر ہو، اور شرک اور معاصی اور جو ان پر سزا ہے اس طرف اصل میں قاری کا اور سامع کا ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھیں اور ہم پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو اصل مقصد قرآن کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ معرفتھا بانفسھا کہ ان قصوں کی صرف اور صرف معرفت حاصل کر لی جائے، ان کو جان لیا جائے، نہیں، بلکہ ان کی غرض اساسی بنیادی مقصد کیا ہے کہ جب ایک شخص پڑھنے والا قاری پڑھتا ہے یا سننے والا سنتا ہے تو اس کا ذہن منتقل ہونا چاہیے اس بات کی طرف کہ شرک برا ہے، نافرمانی بری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور دوسرا ذہن انسان کا ذہن دوسرے اس صورت کی طرف منتقل ہونا چاہیے کہ جو مومنین ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اطمینان عطا کرتا ہے اپنی مدد اپنی تائید کے ذریعے سے، ان پر پھر اپنی مہربانیوں اور اپنی عنایتوں کی اپنے بندوں پر پھر اللہ بارش کرتا ہے۔ یہ یہاں پر بِأَيَّامِ اللہ اور بِآلَاءِ اللہ ان دونوں کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تذکیر بالموت وما بعدہ کے بعد یہ پڑھیں گے مختصر، پھر اس کے بعد ہے علم الاحکام، وہ ہم انشاءاللہ تعالی یعنی بیان و علم الاحکام اس کو ہم پڑھیں گے۔